بلال ایسا کون سا عمل کرتے ہو، ایسی کون سی نیکی کرتے ہو کہ جب میں جنت دیکھ رہا تھا، مجھے جنت دکھائی دے رہی تھی، تو میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی آواز سنی۔ اے بلال، میرے رب نے مجھے بتا دیا ہے کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا۔ بلال، تم دنیا میں اور تمہارے جوتوں کی آواز محمد رسول اللہ نے جنت میں سنی ہے، یعنی اللہ نے مجھے یہ خبر دے دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو خوشخبری سنا دو کہ وہ جنتی ہیں۔ میں جوتوں کی آواز سن کے آیا ہوں بلال، لیکن نیکی نہیں معلوم تمہاری کون سی ہے، ایسا کیا کرتے ہو ذرا ہم کو بھی تو بتاؤ۔ حضرت بلال کہتے ہیں ایسا تو کوئی عمل نہیں اللہ کے نبی، جو سب کرتے ہیں اتنا میں بھی کرتا ہوں۔ آپ نے کہا غور کرو، شاید کوئی عمل ہو جنت میں جانے والا عمل۔ تو حضرت بلال نے کہا ہاں ایک چیز ہے میرے اندر جو اور لوگوں کو نہیں دیکھتا ہوں۔ کہا کیا؟ شاید ہو سکتا ہے وہی عمل اللہ کو پسند آیا ہو۔ تو کہا بتاؤ تو پہلے کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں بغیر وضو کے کبھی نہیں رہتا۔ اے اللہ کے نبی، میں بنا وضو کبھی نہیں رہتا، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں، اور وضو بنانے کے بعد میں 2 رکعت نفل نماز ضرور پڑھتا ہوں جس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ میں 2 رکعت تحیۃ الوضو ضرور پڑھتا ہوں، اور اس سے بھی زیادہ توفیق ہوتی ہے تو 4 6 جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہ میں پڑھ لیتا ہوں، لیکن 2 سے کم کبھی نہیں، یعنی جب بھی میں وضو بناتا ہوں تو 2 رکعت ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا بس اے بلال، یہی وہ نیک عمل ہے، اے بلال یہی وہ نیک عمل ہے جس نے اور تمام صحابہ سے تمہیں آگے بڑھا دیا ہے۔ اے بلال، یہی وہ نیک عمل ہے جس نے تمہیں تمام صحابہ سے آگے کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنتی بنا دیا ہے۔ پتہ چلا کہ وضو بنا کر 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھنا یہ جنت میں جانے والا راستہ ہے۔ اے بلال، یہی وہ عمل ہے جس نے تمہیں آگے کیا ہے اور جنتی بنا دیا ہے۔ اتنا سننا تھا بلال کی زبان سے کہ بڑے بڑے امیر اس مسجد میں بیٹھے تھے، دولت مند لوگ اس مسجد میں بیٹھے تھے، وہ بلال جو کبھی کبھی بھوک کی وجہ سے سڑک پر بیٹھ جایا کرتے تھے اور لوگوں سے کوئی مسئلہ پوچھتے تھے، حالانکہ حضرت بلال کہتے ہیں وہ مسئلہ مجھے خود معلوم ہوتا تھا، وہ مسئلہ مجھے معلوم ہوتا تھا، لیکن پھر بھی میں لوگوں سے پوچھتا تھا، شاید میری زبان کی لکنت اور میری چہرے کی کمزوری دیکھ کر اس کو یہ احساس ہو جائے کہ مجھے بھوک ہے، اور وہ اپنے گھر لے جائے اور مجھے کھانا کھلا دے، اس لیے میں پوچھتا تھا، لیکن وہ مسئلہ بتا کر آگے نکل جاتا تھا۔ ہاں یہ ایسا نہیں، ایسا ہے، ٹھیک، مجھے بھی معلوم ہے یار، ارے میری حالت دیکھ، میری آواز نہیں نکل رہی ہے، میرا چہرہ، آنکھوں میں گڈھے پڑ رہے ہیں، میرے گال پچک گئے، میرا پیٹ پیٹ سے لگ رہا ہے، لیکن مانگ نہیں پا رہے کھانا۔ ایسا غریب انسان، لیکن جب صحابہ نے سنا کہ بلال کہ جوتوں کی آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سنی، کھڑا ہو گئے، ایک صحابی کہنے لگے بلال ذرا میرے گھر آؤ۔ کہا کیا ہوا؟ تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے؟ کہ ہاں نہیں ہوئی ہے۔ آئے بلال کیوں نہیں کی ہے؟ نہیں کرتا تو ہوں، لیکن میں اتنا کالا ہوں کہ میری شکل دیکھ کر ریجیکٹ کر دیا جاتا ہوں، کوئی لڑکی مجھ سے شادی کے لیے تیاری نہیں ہوتی۔ اے بلال پریشان مت ہوئیے، میں اس علاقے کا امیر انسان ہوں، دولت مند ہوں، میرے گھر چلو، ایک نظر میری بیٹی کو دیکھ لو، اگر میری بیٹی تمہیں پسند آ جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں۔ اے بلال تمہارے ساتھ رہے گی میری بیٹی تو وہ بھی جنت جیسے عمل کرنے لگے گی، وہ بھی جنت جیسے کام کرنے لگے گی، نیک لڑکے سے شادی کرنے کی وجہ سے اللہ مجھے بھی جنت دے دے گا۔ اے بلال دیندار لڑکے کو اپنی بیٹی دینے کے بدلے اللہ شاید مجھے بھی جنت دے دے۔ بلال چلو میری بیٹی دیکھ لو، پسند آ جائے تو میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔
دوسرے صحابی اٹھے، اے بلال انہوں نے پہلے کہہ دیا ہے، اس لیے پہلے ان کی بیٹی دیکھ لو، پسند آ جائے تو کوئی بات نہیں نکاح کر لینا، اور اگر پسند نہ آئے تو بے دھڑک میرے گھر چلے آنا، میں اپنی بیٹی کا چہرہ دکھانے کے لیے تیار ہوں، اے بلال میرے گھر آ کر میری بیٹی کو دیکھ لینا، اگر پسند آ جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں۔ کیا دیکھا جاتا تھا شادی میں؟ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ کتنی پڑھی لکھی ہے، اچھا خود تو انٹر ہیں، لڑکی چاہیے پی ایچ ڈی والی، نبھا پاؤ گے پھر؟ لڑکی کبھی اپنے سے کم پڑھے لکھے آدمی کے ساتھ رہ پائے گی صحیح سے؟ ہم کیا دیکھ رہے ہیں اور وہ کیا دیکھ رہے تھے؟ غریب ہے نہیں دیکھا، کالے کلوٹے نہیں دیکھا، جنت میں جوتوں کی آواز سنی اللہ کے رسول نے، یہ جنتی انسان ہے، ضرور اس کے ساتھ میری بیٹی رہے گی تو وہ بھی جنت میں جائے گی۔ تو 2 رکعت وضو بنا کر 2 رکعت تحیت الوضو پڑھنا، یہ جنت میں جانے والا یہ بھی ایک راستہ ہے۔ ایک راستہ اور ہے، وضو بنانے کے بعد اب کیا کرو گے؟ نماز پڑھو گے۔ نماز کہاں پڑھو گے؟ مرد ہو تو مسجد میں، اور سنتوں کو نفل کو گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ جیسی اذان ہو جائے اذان کے کلمات دہراؤ، وضو بنائیے، اور وہیں پر آپ اپنے 2 رکعت 4 رکعت جتنی پڑھ سکتے ہو اپنے گھر پہ پڑھیے، پھر مسجد کے اندر جائیے۔ اگر مسجد بہت دور نہیں ہے تو، اگر مسجد دور ہے تو آپ پہلے سے جائیے، پھر وہاں سنت بھی پڑھ لیجئے، یا کم سے کم ایسا کریے کہ پہلے والی سنتیں وہاں پڑھ لیجئے اور سنت فرض نماز پڑھ کے پھر اپنے گھر آ جائیے، اور فرض نماز کے بعد جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ اپنے گھر پڑھ لیجئے آ کے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یعنی قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے، اپنے گھروں میں، اور نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، اس لیے اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یعنی اپنے گھر کو بالکل قبرستان مت بنا دو کہ اس میں نماز ہی نہ پڑھی جائے، قرآن بھی نہ پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت بھی کرو اور نماز بھی پڑھو۔ تو اسی لیے کیا فرمایا؟ جنت میں جانے والا ایک راستہ مسجد بھی بناؤ، اور مسجد جو اللہ کے لیے بنائے گا تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ حدیث یہ ہے، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو دنیا میں اللہ کا گھر بنائے گا، جو دنیا میں اللہ کے لیے مسجد بنائے گا، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا، مسجد بنانے کے لیے چندہ دے گا، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا، بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، تو قیامت کے دن اللہ تعالی جنت کے اندر اس کے لیے گھر بنائے گا۔ جو دنیا میں اللہ کا گھر بنائے گا مسجد، تو اللہ جنت میں اس کا گھر بنائے گا۔ یہ لیجئے، مسجد بنانے میں چندہ دینا، مسجد بنانے میں تعاون کرنا بھی جنت میں جانے والا راستہ ہے، جنت میں جانے والا راستہ ہے۔ مسجد میں جائیے، نماز پڑھیے اور مسجد بنوائیے، جنت میں جانے والا راستہ۔ اب نماز پڑھ کے بیٹھ گئے ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ اب دعائیں پڑھیے، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام، بہت سی دعائیں بتائی ہیں اللہ کے نبی نے، پڑھیے۔ لیکن جنت میں لے جانے والا راستہ کیا ہے؟ نماز کے بعد، نماز تو ہے ہی، وہ تو آپ پڑھ چکے، نماز کے بعد ایک آیت ایسی ہے، اگر آپ نے فرض نماز کے بعد اس کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہے تو وہ آیت کا پڑھنا آپ کو جنت میں لے جائے گا۔ آیت سب سے لمبی ہے، آیت حدیث کیا ہے؟ من قرأ آیت الکرسی بعد صلاۃ المکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت۔ یہ ہے حدیث۔ جس آدمی نے ہر فرض نماز کے بعد، آدمی ہی نہیں عورت بھی اس میں شامل ہے، اب آدمی بول دیتا ہوں میں، تھوڑا سا لہجہ اب یہ ہو گیا ہے نا، اس میں جتنی بھی باتیں بتا رہا ہوں اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، یہ مت سوچنا یہ تو آدمی کے لیے کہہ دیا مولانا نے، نام بھی لے لیا جس آدمی نے، نہیں، اس میں آپ بھی شامل ہو، میری بہنوں، میری ماؤں، میری قوم کی بیٹیوں، اس میں آپ بھی شامل ہو۔ من قرأ، آج اتنی حدیثیں میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اپنی پوری زندگی میں اتنی حدیثیں میں نے کبھی نہیں پڑھی، سنیے۔ من قرأ آیت الکرسی بعد صلاۃ المکتوبۃ، جس نے ہر فرض نماز کے بعد
ہر فرض نماز کے بعد جس نے آیت الکرسی پڑھ لی اور اس کو اپنا معمول بنا لیا، عادت بنا لی، لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، اس کو جنت میں جانے سے سوائے موت کی اور کوئی چیز نہیں روک رہی ہے، اس کو جنت میں جانے سے سوائے موت کی اور کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے۔ یعنی یہ آدمی جنتی ہے، یہ آدمی جنت میں جانے سے صرف اس لیے رکا ہوا ہے کیونکہ اس کو موت نہیں آ رہی ہے، موت آئے گی اور جنت میں چلا جائے گا۔ اس آدمی کو جنت میں جانے سے صرف موت روک رہی ہے، مرا اور جنت میں داخل۔ یہ لیجیے کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے معاف کیجئے گا آیت الکرسی آپ کو یاد کرنا پڑے گی۔ گانا یاد ہو جاتا ہے، اتنے لمبے لمبے گانے یاد ہو جاتے ہیں، تیری آنکھیں جھکی جھکی، اور کون کون سے گانے چلتے ہیں بےہودہ بھوجپوری گانے، یہ سب یاد ہو جاتے ہیں آپ کو۔ کل جس گاڑی پہ میں بیٹھ کے آیا ہوں، رات میں تقریر ختم کی میں نے کریمہ میں، وہاں صاحب گنج علاقے میں، کل کی بات۔ اب میں نے کہا چلو پروگرام ختم ہو گیا، مجھے گمانی چھوڑ دو، گمانی۔ میں ان سے بات ہو چکی تھی 11-12 بجے فرقہ میں آ جاؤں گا، اب ہم کو ریسیو کر لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اب وہ رات کا وقت تھا، 3 بجے وہ ڈرائیور جب گاڑی لے کے چلنے لگا، 3:30 بجے، شاید 3 بجے تک تو جلسہ ہی چلا، 4 کے آس پاس جب میں وہاں سے نکلا، ڈرائیور مسلمان، اب رات بھر کے ہم بھی جاگے ہوئے، تو آگے والی سیٹ پر ہم ایسے بیٹھ کے تھوڑا سا آنکھ لگ گئی میرے، اس نے گانا لگا دیا ڈرائیور نے، میری آنکھ کھل گئی۔ تو میں نے کہا یار اس ڈرائیور کو روکنا اور ٹوکنا بیکار ہے، کیونکہ ڈرائیوروں سے الجھنا نہیں چاہیے، ورنہ اگر زبردستی بند کروائیں گے تو یہ بھیڑ دیں گے کہیں نہ کہیں۔ تو دیکھ رہا ہوں گانا اس میں چل رہا ہے، کوئی رفیع کا گانا چل رہا تھا، بہت پرانا۔ اب یہ اس میں گانا سنتا جا رہا اور ایسے کرتا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، میں نے ایسے دیکھا، اور وہ بھی اس کے منہ پہ وہ بھی گنگناتا جا رہا ہے، یعنی پورا گانا اس کو یاد ہے، پورا گانا۔ اس کے بعد جب گاڑی میری رک گئی، میں گمانی پہنچ گیا، تو میں نے اس سے پوچھا شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے چھوڑا۔ میں نے کہا آپ کو کچھ مسلمان ہے کہ؟ ہاں مولانا صاحب ماشاء اللہ مسلمان ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی آپ یہ جان کر کہ آپ مسلمان ہیں۔ اچھا کلمہ یاد ہے نا آپ کو؟ ہے مولانا صاحب، کلمہ یاد نہیں ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ماشاء اللہ۔ سورہ فاتحہ یاد ہے نا نماز؟ ہاں سورہ فاتحہ یاد ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک، پوری سورت سنا دی۔ ہم نے کہا اچھا 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 اچھا، صورتیں کتنی یاد ہیں؟ کہتا مولوی صاحب وہ تو 2 ہی یاد ہیں بس۔ کون کون سی؟ کہ انا اعطیناک الکوثر اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہم نے کہا اچھا اور کوئی ایک صورت؟ کہ نہیں ہے۔ آیت الکرسی؟ اے مولانا صاحب آیت الکرسی تو 5-6 صورتوں کے برابر ہے، وہ تو یاد ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ چلو اس نے کم سے کم لاج رکھ لی کہ سورہ فاتحہ یاد رہی، اس کو کلمہ سنا دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ورنہ ایک بار تو ہم پھنس گئے تھے بارہ بنکی علاقے میں، بھیک مانگتا ہوا آ گیا میرے پاس، اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ اللہ۔ میں نے کہا بھائی کیا مصیبت ہے؟ ظہر کا وقت تھا، میں نے کہا اچھا ادھر آ، کیا چاہیے؟ اللہ۔ ہم نے کہا نماز نہیں پڑھتے ہو تم؟ ارے مولانا صاحب اس مسجد سے میں نکلا ہوں ابھی نماز پڑھ کر۔ ہم نے کہا ہو سکتا ہے بھائی ہم لوگ جلدی پڑھ لیتے ہیں، یہ دیر سے پڑھ کے نکلا ہوگا یہ۔ تو ہم نے کہا بھائی نماز پڑھ کے نکلے ہو؟ ہم نے کہا چہرے پہ مٹی لگی ہے، بالوں میں گندگی بھری پڑی ہے، کپڑے، ارے وضو بنائے کہ نہیں بنایا؟ نماز کے لیے وضو شرط ہے، تم نے وضو بنایا کہ نہیں بنایا؟ کہتا ہے مولانا صاحب میں نے وضو منگل کو بنایا تھا، اور جس دن اس نے یہ بات ہمیں بتائی وہ اتوار کا دن تھا، سنڈے تھا، سنڈے اتوار کا دن۔ میں نے کہا کب بنایا تھا؟ بولا میں نے وضو منگل کو بنایا تھا۔ میں نے کہا منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، سنیچر، اتوار۔ ہم نے کہا 6 دن پہلے؟ کہتا ہاں۔ ہم نے کہا اس سے ابھی تک وضو ہی نہیں بنایا؟ کہتا نہ نہایا نہ وضو بنایا۔ ہم نے کہا کیوں؟ بولا ہم بزرگ ہیں نا، بزرگ صوفی ہیں، ہم بزرگ ہیں، ہمارا وضو 40 دن چلتا ہے۔ تو ہم نے کہا اچھا یہ بتاؤ
کہ منگل کو وضو بنایا اور ابھی تک چل رہا ہے, اتنے دنوں میں تم نے لیٹرین کی کہ نہیں کی؟ تو الٹا ہم کو ڈانٹ رہا ہے, کہتا تم کو کس نے مولانا بنا دیا؟ ہم نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ کہ یہ بتاؤ لیٹرین لگے گی تو لیٹرین کرے گا نہیں کوئی آدمی؟ تو ہم نے کہا وہی پوچھ رہا ہوں کی کہ نہیں کی. ارے روز کرتا ہوں میں. ہم نے کہا پیشاب ہے, پیشاب تو دن بھر میں 3 4 5 بار کرتا ہوں. ہم نے کہا سوتے ہو کہ نہیں سوتے ہو؟ کہا نیند آئے گی تو سوئیں گے نہیں. ہم نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ کبھی کبھی پیٹ میں گڑ گڑ کی آواز ہوتی کہ نہیں ہوتی, ہوا خارج ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کہتا ارے مولوی صاحب تم کیسی باتیں کر رہے ہو, یہ بتاؤ کہ یہ تو نیچرل چیز ہے یار, یہ تو فطرت ہے, یہ تو ہوا جب پاس ہوگی تو ہوگی. ہم نے کہا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہاں ہوئی ہے؟ ہم نے کہا ہوا بھی تیری پاس ہوئی, پیشاب بھی تو کر رہا ہے, لیٹرین بھی تو نے کی, سویا بھی تو, سارے کام تو کر رہا ہے, اور ابھی تک تیرا وضو ٹکا ہوا. بھئی یہ وضو ہے یا لوہے کا لٹھا جو ٹوٹتا ہی نہیں, کیا ہے یہ؟ کہتا آپ ہماری انسلٹ کر رہے ہو. میں نے کہا اتارو جوتا, ابھی بتاؤں گا انسلٹ کیا ہوتی ہے. کمی نہ کہیں. پھر اسی کے آدمی آ گئے, کہنے لگا مولانا یہ پاگل ہے دماغ سے, ہم لوگوں میں بھی ایسا نہیں ہے. ارے پیشاب پائخانہ کرنے سے اچھے اچھوں کے وضو ٹوٹ جاتے ہیں, یہ کیا ہے, یہ بیچتا کیا ہے؟ ایسے لوگ بھی ملے ہیں جن کو کچھ یاد نہیں تھا. ایک آدمی کے رکشے پہ سوار ہو گئے, اس سے پوچھا صاحب, ہم نے کہا چلو مسجد میں اذان کا ٹائم ہو گیا, نماز پڑھ لیتے ہیں, آپ بھی آئیے. کہتا مولانا صاحب آپ نماز پڑھ لیجئے, بس یہی ایک کمی ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں, اور تو میرا بقیہ پورا اسلام ٹھیک ہے. ہم نے کہا ہو سکتا بھائی نماز ناپاک ہو, نہیں جا رہا ہو مسجد میں. نماز پڑھ کے ہم نکلے, 2 رکعت پڑھنا تھی, مسافر تھے. پھر اس کے رکشے پہ بیٹھ کے چلے, چلتے چلتے میں نے کہا بھائی رمضان کا مہینہ ہے, نماز آپ نہیں پڑھ رہے ہیں, روزہ تو آپ رکھتے ہی ہوں گے. ارے مولانا صاحب بڑی محنت کرنا پڑتی ہے, رکشہ چلانا پڑتا ہے, بس یہی ایک کمی اور ہے کہ میں روزہ نہیں رکھتا ہوں, ورنہ پورا اسلام میرا ٹھیک ہے. لاسٹ میں جب ہم اترے تو میں نے اس سے کہا کہ اچھا ایک بات, پیسہ اس کو دیا, 15 روپے اس نے مانگے تھے, کئی سال پہلے کی بات ہے. میں نے اس کو 15 روپے دیے, تو میں نے کہا اچھا بھائی چلتے چلتے تھوڑا سا کلمہ ہی سنا دو, تم کلمہ یاد ہے تمہیں؟ کہتا بس مولوی صاحب کلمہ ہی یاد نہیں اور میرا پورا اسلام بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا واہ صاحب, کلمہ تجھے یاد نہیں اور تیرا اسلام ٹھیک ہے, یہ کون سا اسلام ہے جو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے؟ کلمہ یاد نہیں, لا الہ الا محمد رسول اللہ, اور کہہ رہا میرا پورا اسلام ٹھیک ہے. تو دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کو کلمہ یاد نہیں اور کہہ رہے میرا اسلام ٹھیک ہے. ایسے لوگ بھی موجود. تو من قرأ آیت الکرسی, آیت الکرسی کو یاد کریے, کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی. ہم اس دنیا میں کیوں آئے؟ صرف کھانے اور پینے اور اپنے ماں باپ کی گاڑی کمائی کو عیش و آرام میں اڑا دینے کے لیے, جوئے اور سٹے میں اڑا دینے کے لیے, لاٹری خریدنے کے لیے, سود اور بیاس میں اڑا دینے کے لیے, شراب پینے کے لیے, گانجا اور اسمیک اور ہیروئن اور براؤن شوگر استعمال کرنے کے لیے, بس اس لیے ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں کیا؟ اپنے آپ کو پہچانو. قرآن تمہارے پیدائش کا مقصد بتا رہا ہے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. او میرے بندو, میں نے تو تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے, اس دنیا میں پیدا کیا ہے تو صرف اس لیے کیا ہے تاکہ تم میری ہی عبادت کرو, میری ہی پوجا کرو, میری ہی بھکتی کرو, میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. اس دنیا میں تو انسان عبادت کے لیے آیا ہے. اچھا میں کسی کو کھڑا کر کے آیت الکرسی سنتا ہوں, ایسا لگے گا آپ کل صبح ہو کے کہیں گے مولانا صاحب یہ کام غلط کیا آپ نے. سب کے سامنے کسی کی انسلٹ کرنا اچھی بات تھوڑی ہے. میں امتحان لینا چاہتا ہوں کہ ہمارا اسلام کتنا ہے, کتنے لوگوں کو آیت الکرسی یاد ہے؟ ایک کو کھڑا کر کے پوچھنا چاہتا ہوں, لیکن کل صبح ہماری ہی بدنامی ہوگی. آپ کا جس کو یاد نہیں اس کا چرچا نہیں ہوگا, میرا چرچا ہوگا کہ مولانا صاحب نے سب کے سامنے اس کو ننگا کر دیا. چھوڑو, مجھے کیا ضرورت ہے کسی کی انسلٹ کرنے کی, مجھے کسی کے سامنے ننگا کرنا مقصد نہیں, اللہ کی قسم نہیں. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک مسجد کے اندر کسی کی ہوا خارج ہو گئی, ایک صحابی بدبو آ گئی. اب نماز کا ٹائم کھڑا ہے, حضرت عمر فاروق نے کہا اگر جس کی ہوا خارج ہوئی ہو وہ جائے اور وضو بنا کے دوبارہ آ جائے, تب تک ہم نماز
ابھی کھڑی نہیں کر رہے ہیں, ابھی ہم نماز کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے ہیں, جاؤ. اب شرم کی وجہ سے بجھا نہیں رہا, جس کی ہوا خارج ہو گئی بیٹھا. حضرت عمر نے 3 بار کہا جاؤ نا, یہ تو طے ہے کہ ہوا کسی کی خارج ہوئی ہے, لیکن اب کوئی نہ تو بتا رہا ہے اور نہ جا رہا ہے اٹھ کے. تو ایک صحابی نے کتنا اچھا مشورہ دیا, کہا امیر المومنین ایک کام کیجئے نا, ہم سب لوگ وضو بنا لیتے ہیں دوبارہ, ہم سب لوگ دوبارہ وضو بنا لیتے ہیں, اس میں وہ آدمی بھی شامل ہو جائے گا جس کا وضو ٹوٹ گیا ہے, اور اس آدمی کی انسلٹ بھی نہیں ہوگی, اور ہم لوگ دوبارہ وضو بنا لیں گے تو ایک ثواب بھی مل جائے گا, اور اس آدمی کی ہم عزت بچا بھی لیں گے. حضرت عمر نے کہا میں خوش ہوا تمہارے اس مشورے سے, چلو ہم سب وضو بنا لیتے ہیں, دوبارہ وضو. میرا مقصد ہی نہیں ہے کسی کو ذلیل کرنے کا, ہم کھڑا کر کے کیوں آپ سے پوچھیں گے آیت الکرسی, لیکن ایک میسج دینا چاہتا ہوں. میں نے یہ دیکھا کہ جب میں نے کہا اچھا میں کسی کو کھڑا کرتا ہوں تو میں نے چہرے دیکھے آپ کے, پھراٹے لنوں, بہت سو کے سر نیچے ہو گئے, کہیں ہم کو کھڑا نہ کر دے. اور یہ معلوم نہیں جس کا سر نیچے ہوتا میں اسی کو کھڑا کرتا ہوں. ہم نے بھی تو 20 سالوں سے تقریریں کی ہیں, ہم بھی تو سمجھ گئے ہیں کہ جیسے ٹی چہرہ دیکھ کے پہچان لیتا ہے کہ کون ٹکٹ والا ہے کون بغیر ٹکٹ, ہم بھی اتنا تو سمجھ ہی گئے کس کو یاد ہوگی اور کس کو نہیں یاد ہوگی. لیکن انسلٹ کرنا میرا مقصد نہیں, صرف اتنا کہوں گا جن کو یاد نہیں ہے وہ یاد کریں. اتنی بڑی فضیلت ہے. من قرأ آیت الکرسی بعد صلاۃ المکتوبہ, جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا اپنا معمول بنا لیا, لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت, اس کو سوائے موت کے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک رہی ہے. ایک اور دعا سکھلا رہا ہوں آپ کو, بہت چھوٹی سی دعا, اور جنت کا خزانہ, آئے ہائے ہائے, جنت کا خزانہ, آپ کو جنت کا خزانہ مل گیا. میری بہنوں سنو, چھوٹی سی دعا ہے, چھوٹی سی, اور یاد بھی ہوگی, لیکن ہم پڑھ نہیں رہے بس. الا ادلکم علی کنز من کنوز الجنہ. اللہ کے نبی صحابہ کرام کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ کرام جیسے آپ لوگ بیٹھے میرے سامنے, ایسے اللہ کے نبی درس دے رہے ہیں, نصیحت کر رہے ہیں, اور آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ نہ دے دوں؟ کیا تم جنت کا بڑا خزانہ لوگے؟ اچھا خزانہ سمجھتے ہیں نا, اللہ کا شکر ہے. کیا میں تمہیں جنت کا سب سے بڑا خزانہ نہ دے دوں؟ جنت کے بہت بڑے بڑے خزانوں میں سے ایک بڑا خزانہ ہے, کیا میں تمہیں نہ دے دوں؟ صحابہ نے کہا قالوا بلا, کیوں نہیں, اے اللہ کے رسول ضرور دیجئے, خزانہ ہو جنت کا کون نہیں لے گا. قل, اللہ کے نبی کہتے ہیں کہو, لا حول ولا قوت الا باللہ. لو کس کو یاد نہیں ہوگی یہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. آگے علی العظیم بھی کہہ دیجئے, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. نہ کہنا چاہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں, اللہ ہی کی صفت ہے علی, اور اللہ ہی کی صفت ہے عظیم. علی کے معنی جو بلند ہے اور عظیم کے معنی جو بڑا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ اتنا بھی کافی ہے, اور چاہو تو اس کے آگے الا باللہ, باللہ کے بعد العلی العظیم کہہ کر اس کی 2 صفتوں کو بھی بیان کر دیجئے. جو شخص اس کو اپنا وظیفہ بنا لے, لا حول ولا قوت الا باللہ, اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس دعا کو پڑھتا رہے, تو سمجھ لو کہ اس کو جنت کا ایک بہت بڑا خزانہ مل گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ کی کتنے درجے ہیں, ہم صرف ایک ہلکا درجہ بتلا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے ہلکا مقام اس کا یہ ہے, سب سے ہلکا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو جو ٹینشن ہے, جو غم ہے, جو آپ کی دماغ میں الجھنے ہیں, آپ کا دماغ مائنڈلی ڈسٹرب ہے, دنیا کی تمام باتیں آپ سوچتے رہتے ہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ آپ کے دماغ کی الجھنوں کو, ٹینشنوں کو ختم کر دیتا ہے. یہ دماغی الجھنوں سے آپ کو نجات دلاتا ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی بیماری نہیں ہے. یہی تو بیماری ہمیں لگی ہے. میری 4 بیٹیاں ہیں, چاروں جوان ہو چکی ہیں, ان کی شادی کرانا ہے, گھر میں کچھ ہے نہیں, میں کیا کروں. ہمیں یہی تو ٹینشن ہے کہ میرا بیٹا
انٹر پاس کر چکا ہے، بایو سبجیکٹ ہے، سائنس اس نے لیا ہے، اب اس کا MBBS میں ایڈمیشن نہیں ہو رہا ہے، اب کیا کریں ہم 50-60 لاکھ روپے کہاں سے لے کے آئے ہیں، اس کو پڑھنے کے بعد کیا کرے گا، اس کو نوکری ملی یا نہیں، یہی تو ٹینشن ہے ہمیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ان ٹینشنوں کو ختم کرنے کی دعا ہے. یہ سب سے ہلکی بیماری ہے جس کو یہ دور کرتی ہے. 98 بیماریاں اس سے بھی بڑی بڑی ہیں جس سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے دور ہوتی ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، اور سب سے ہلکی بیماری یہ ہے کہ غم و فکر دور ہوتے ہیں. یعنی اس سے بڑی بڑی اور بیماریاں جو اس سے دور ہوتی ہیں. اب تھوڑا سا نمبر آ گیا ہے ہماری ماں بہنوں کا. ان کو بھی تو جنت میں ان کے لیے اسپیشل ایک حکم ہے. یہ سارے کام کرنے پر ان کو بھی جنت ملے گی، لیکن ایک حکم ان کے لیے الگ ہے. کیا ہے وہ سن لیجیے. المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شهرها وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا. ترتیب تھوڑی سی الٹ گئی. احسنت فرجہا پہلے ہے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا بعد میں ہے. چلو اب صحیح کر دیتے ہیں. المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحسنت فرجها وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ. رواہ احمد فی مسندہ. اس حدیث کو امام احمد اپنی مسند کے اندر لائے ہیں، امام بیہقی اپنی سنن کے اندر لائے ہیں. حدیث صحیح ہے. عورت یہ 4 کام کر لے تو اس کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روکتی. کون کون سے 4 کام ہیں؟ بڑے آسان کام. میری ماں بہنوں سن لو تمہارے لیے. المرأۃ اذا صلت خمسا، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو. مردوں کے لیے بھی حکم ہے لیکن یہاں عورتوں کے لیے خاص کر دیا گیا. جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، وصامت شہرا، اور رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو. عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، ساتھ میں تھوڑی سی اپنی بات ایک حل کر دوں، ان دنوں میں نہیں جن دنوں میں اس کو نماز پڑھنے سے چھوٹ دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. مثلا کسی عورت کو پیریڈ شروع ہو گیا، MC شروع ہو گئی، تو اس میں وہ نماز نہیں پڑھے گی. جتنے دن اس کو بلڈ آ رہا ہے نماز چھوڑ دے گی. سامت شارہ، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھے گی. اگر اس مہینے میں اس کو پیریڈ شروع ہو جائے تو اتنے روزے چھوڑ دے گی جتنے دن اس کو مہینہ آ رہا ہے. مغرب کی اذان میں 1 منٹ رہ گیا ہے روزہ افطار کرنے میں، اور 1 منٹ پہلے اس کو پیریڈ شروع ہو گیا تو یہ روزہ اس کا بیکار ہے. پورا دن بھر اس نے روزہ رکھا اس بیچاری نے، لیکن 1 منٹ رہ گیا اور اس کو پیریڈ شروع ہو گیا تو یہ روزہ نہیں مانا جائے گا. لیکن بیکار نہیں ہوگا روزہ. اللہ تعالیٰ اتنی دیر بھوکا اور پیاسا رکھنے کے عوض اس کو ثواب دے گا، لیکن روزہ اس کا نہیں مانا جائے گا. اس روزے کو بعد میں وہ پورا کرے گی، اور اس کے علاوہ جتنے چھوٹیں گے ان روزوں کو بھی بعد میں پورا کرے گی. اللہ ثواب دے گا اس کو. صبح سے شام تک بیچاری، وہ تو نیت تھی نا اس کی روزے کی. اب اس کو 1 منٹ پہلے ہی اگر پیریڈ شروع ہو گیا تو اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ لیکن روزہ نہیں مانا جائے گا، اللہ ثواب دے گا. جاؤ بچوں. ارے وہ جو بچے کھو گئے تھے ان کو ماں باپ ملے کہ نہیں ملے؟ اور نہ ملے ہو تو ہم کو دے دینا، بھیا میں جا رہا ہوں، لے جاؤں گا اپنے گھر اگر فالتو ہو تو. مل گئے ہوں گے مجھے معلوم ہے. مسلمان پیدا کرنے میں بڑے ماہر ہیں، دیکھ بھال کرنے میں ماہر نہیں. بچوں کی دیکھ ریکھ کریں. بتائیے گاؤں کا نام تک نہیں بتا پا رہا ہے. سنیے میرے بھائیوں، اب فرق دونوں میں کیا ہے؟ ان دنوں میں نماز بھی چھوڑے گی اور ان دنوں میں روزہ بھی چھوڑ دے گی. فرق دونوں میں اتنا ہے کہ نماز تو بعد میں پورا نہیں کرے گی،
جو نماز چھوٹ گئی ہے اس کو دہرائے گی نہیں, اس کو پورا نہیں کرے گی, لیکن جو روزے چھوٹ گئے ہیں ان کو بعد میں پورا کرے گی. رمضان دوسرا مہینہ آنے سے پہلے روزوں کو پورا کرے گی, کیونکہ روزے 2 3 5 چھوٹتے ہیں, لیکن نمازیں 5 6 دن کی چھوٹتی ہیں. ظہر اثر مگر ایک دن میں 5 رکعتیں چھوٹتی ہیں. مان لیجیے 5 دن تو 25 رکعت, کیسے وہ پڑھے گی؟ یہ مشکل تھا اس کے لیے, اس لیے اللہ کے رسول نے ان دنوں میں نماز ختم ہی کر دی ان عورتوں کے اوپر, اور گناہ بھی ہٹا دیا, اس کو گناہ نہیں پڑے گا. دیکھیے کوئی ضروری نہیں ہے جو ہماری عقل میں بات نہ آئے وہی صحیح ہے, جو عقل میں آئے وہی صحیح ہے, ضروری نہیں ہے. عقل کیا کہتی ہے؟ نماز پورا کرنا چاہیے. کیوں؟ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نماز کو دہرانے کا حکم نہیں دے رہا کہ 5 دن کی جو نماز چھوٹ گئی اس کو بعد میں پڑھیں. دیکھیے جو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے, لیکن عورت کے اوپر سے معاف کر دیا, اور جس میں روزہ بعد میں رکھنے کا حکم ہے, جس میں یہ ہے روزے کی رخصت ہے, اگر سفر میں ہو تو روزہ چھوڑ دو, حکم ہے. روزہ سفر میں ہو تو روزہ چھوڑ دو, بیمار ہو تو چھوڑ دو. جس کو چھوڑنے کا حکم ہے اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر جو چھوٹ گئے تو اس کو بعد میں پورا کرنا پڑے گا. عقل میں نہیں آتی بات, لیکن ماننا پڑے گا چاہے تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے, کیونکہ مولانا جرجیس کی عقل جو کہہ رہی ہے وہ اسلام نہیں ہے. اسلام وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ نے ہمیں بتایا. آپ کو معلوم ہے حضرت عمار اور حضرت عمر یہ دونوں سفر کر رہے تھے, اور ایک جنگل میں پہنچ گئے سفر کرتے ہوئے, تو سوچا کہ یہیں سو جاؤ اور صبح نکلیں گے. اب تو دونوں سو گئے جنگل میں, دور پہنچ گئے تھے جنگل میں, دونوں سو گئے. اور دونوں ہی کو جب فجر میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھے تو دونوں کی لنگی خراب ہو گئی تھی, یعنی غسل کی ضرورت ہو گئی تھی. ہوتا ہے, انسان ہے, فطرت ہے. حضرت عمار نے کہا بھائی میں نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ میں جنبی ہو گیا. حضرت عمر نے کہا وہی حال تو میرا بھی ہے, اب کیا کریں؟ پانی نہیں ہے جنگل میں, پانی نہیں ہے جنگل میں. حضرت عمار نے کہا مجھے مسئلہ معلوم ہے. حضرت عمر نے کہا اچھا بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قرآن کی آیت ہے اِلَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا, اگر تمہیں وضو کے لیے پانی نہ ملے تو تم تیمم کر لو, تو تم تیمم کر لو. سنیے گا بڑی ہنسی آئے گی اس واقعے میں. تیمم کر لو, تیمم کر کے نماز پڑھ لو. تو دیکھیے اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تمہاری ایسی حالت ہو جائے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو. حضرت عمر فاروق نے کہا اے عمار تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ یہ تو وضو کے بارے میں ہے, جب وضو کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کر لو. ہمیں وضو کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں تو غسل کی ضرورت ہے. وضو بنانے والا پاک ہوتا ہے, ناپاک نہیں ہوتا. پاک آدمی